اور جس بینر کا دفاع کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے تحریکی، وہ بینر تو کچھ ہے، لیکن ہم نے یہ بینر جان بوجھ کے منتخب کیا تاکہ یہ دونوں، ایک جماعت اسلامی کا اور ایک جو ہے شیعہ جو نقوی ہے جواد نقوی، ان دونوں کا فوٹو تک ساتھ میں دکھ جائے، کیونکہ ان کی محبت آپ کو واضح ہو جائے۔ رضید بھائی اور بڑا کر دیجئے یہ آیت، جو انہوں نے آیت تو نہیں لکھا ہے لیکن آیت سے مشابہ کیا لکھا ہے، یوم ولدتا و یوم قتلتا و یوم تبعث حیا، سلام علیک یوم ولدتا و یوم قتلتا و یوم تبعث حیا۔ یہ ہے، اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کے، کسی نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت میں تحریف کیا ہے، قرآن کی آیت کو تبدیل کیا ہے، تو جماعت اسلامی کے جو ہے نوجوان اور بزرگ جتنے لونڈے تھے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یہ ملت تشیع پر الزام ہے، یہ انقلاب پر الزام ہے، یہ ایران پہ الزام ہے، یہ نقویوں پہ الزام ہے، انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا اور سلفی اس الزام کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آئیں۔ آئیے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ٹکڑا ہے جس کو لوگوں نے آیت میں تحریف بھی کہہ دیا، اور جس کو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے آیت میں تحریف، یہ عربی کا جو ٹکڑا ہے، یہ خامنہ ای کے چہلم میں لگے ہوئے بینر کا مسئلہ ہے۔ اب جماعت اسلامی پہلے یہ بتا دے کہ اس طرح کی بدعتوں میں شرکت کا کیا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، تو جب تم دین کی دعوت دیتے ہو تو دین کی دعوت دیتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، تو ان بدعتی مراسم میں تمہاری شمولیت کیوں ہوتی؟ جب یہ چہلم ہے، ٹھیک ہے تم کو امت کا بڑا درد ہوتا ہے تو امت کے درد میں ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے، لیکن ان کے اعضاء کی مجلسوں میں، ان کی تعزیہ کی مجلسوں میں، ان کے تبرع کی مجلسوں میں، ان کی چہلم کی مجلسوں میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گویا تم بدعت کو سپورٹ کرتے ہو، بدعت کی تائید کرتے ہو اولن۔ اچھا، اب روافض کی جب اس جرات پر اور اس بددیانتی پر اور اس بے احتیاطی اور بد احتیاطی پر نکیر کی گئی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روافض اور جماعت اسلامی دونوں نے مل کر کے یہ اس کا جواب دیا کہ یہ اقتباس ہے، جو عربی اسلوب بیان کا حصہ ہے، یعنی عربی میں اس طرح کا اسلوب چلتا ہے۔ اب صاحبوں تھوڑا سا مطلب یہ اقتباس والی بات تھوڑی سی گہری ہو جا رہی ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لیں گے آسانی سے۔ بھئی اقتباس کیا ہے؟ اقتباس کہتے ہیں قرآن و سنت کا کوئی ٹکڑا، قرآن کی کوئی آیت ہے اس کا کوئی ٹکڑا، یا کوئی حدیث ہے اس کا کوئی ٹکڑا، اپنے کلام کا ہم حصہ بنا لیں اور وہاں یہ واضح نہ کریں کہ یہ ٹکڑا قرآن کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا جو نور ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کی جو تاثیر ہے، وہ شاعر اور ادیب کے کلام کو قوت دے دے، طاقت دے دے۔ ایسا جو ہے بہت ساری جگہوں پر کیا گیا ہے، اشعار میں ہے، نظم و نثر میں، سب میں موجود کہ قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا، حدیث کا کوئی ٹکڑا آدمی اپنے کلام میں شامل کر لیتا ہے تاکہ جو ادیب ہے اس کے کلام کو قوت مل جائے۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک مثال ہم دے دیتے ہیں، جیسے ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اب یہ جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 ہے۔ اب دیکھیے ایک عربی ادیب نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ لا تغرنک من الظلمۃ کثرۃ الجیوش والانصار انما نوخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ الانصار پھر کہا الابصار، تھوڑا دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے، لا تغرنک من الظلمۃ کثرۃ الجیوش والانصار انما نوخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اب یہ ساؤنڈ میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اچھا یہی کام جب شعر میں ہو تو اسے تضمیل کہتے ہیں، اور نثر میں ہو تو اقتباس کہتے ہیں۔ لیکن ملاحظہ، اب یہ جواب دیا ان لوگوں نے کہ بھائی یہ اقتباس ہے، یا عربی سے جاہل ہیں، یا ہر عربی عبارت کو کیا نام سے وظیفہ اور حدیث اور دعا سمجھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی بریلوی نہیں ہے سلفی، یہ سلفیوں کے عوام الناس میں ہلکی پھلکی عربی لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بدعتی لوگ نہیں ہیں، یہ سلفیوں کی بات ہو رہی ہے، سلفیوں کو تم بتا رہے ہو، عربی کا تانا دے رہے ہو۔ تو بہرحال بہانہ یہ مارا کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ آیت نہیں، ہم نے آیت میں تبدیلی نہیں کی ہے،
یہ اقتباس ہے. اب سوال یہ ہے کہ اقتباس تو کلام کے اندر ہوتا ہے. ابھی میں نے جو مثال دیا نا، ایک کلام ہے، اس کلام میں آیت کا ٹکڑا ہے. یعنی ایک کلام ہوگا یا ایک آپ کی عبارت ہوگی، آپ کی عبارت میں آیت کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس آیت کے نور سے اور اس کے ٹکڑے سے کلام اللہ سے میرے کلام کو نور مل جائے، میرے کلام کو طاقت مل جائے، میرے کلام میں اثر بڑھ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے، بینر میں جس آیت کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے ساتھ کلام کدھر موجود ہے؟ یعنی کیا لکھا ہوا ہے؟ اب بھیجرا پڑا کیجئے تو دیکھیے، تو تھوڑا بڑا کریں اس کو، دیکھیے کہ اس میں لکھا سلام علیکا یوما ولدتا و یوما قتلتا و یوما تبعث حیا. اب بتائیے کہ آپ کی عبارت کدھر ہے؟ اس میں اقتباس کس کہتے ہیں؟ کہ انسانی کلام موجود ہو اور اس انسانی کلام میں کوئی آیت کا ٹکڑا ہو، تب تو اقتباس ہے. اب یہ جو پورا ہے اس میں انسانی کلام، آپ کا اپنا کلام سرے سے ہے ہی نہیں سرے سے، تو اقتباس نہیں ہوا. اس کا مطلب آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کی بے عزتی کی ہے، بددیانتی کی ہے، جرات کا مظاہرہ کیا. آیت کیا ہے؟ آیت آپ لوگ قرآن میں دیکھ لیجئے گا، میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے 2 جگہ آیت آئی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 33 میں، سورہ مریم آیت نمبر 15 میں، والسلام علیہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور ایک جگہ ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اب دیکھیے اسی آیت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. تو اس آیت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. آیت سلام علیہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ السلام علیہ سے یبعث حیا اور ابعث حیا پہ یہ ٹکڑا ختم ہوتا ہے. تو اسی سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اب جب یہ اقتباس ہے تو آپ کا جماعت اسلامی اور شیعوں والا کلام کدھر ہے؟ کیونکہ وہ کلام بھی ہوتا تو ہم مان لیتے کہ یہ اقتباس ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کلام جب ہے ہی نہیں تو یہ اقتباس ہوا نہیں. اچھا، ایک بات تردید کا تو ایک مسئلہ ہوا کہ اقتباس کہنا آپ کا جواب غلط ہے. دوسرا کہ جس آیت سے آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں شیطان کے کچوکے سے محفوظ ہوں. جب میں پیدا ہوا، پیدائش کے وقت، اور موت کے وقت جو حیجان طاری ہوتا ہے میں اس سے محفوظ ہوں، اور قیامت کے وقت جو ہے ہونے والی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے میں محفوظ. یوم ولدت تو مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، یعنی اس وقت کے شر سے میں محفوظ. و یوم جو ہے اب یہ قتلتا کہیں السلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. و یوم اموت، اور جب میں مروں، جب میری موت ہوگی تو اس وقت بھی جو پریشانی ہوتی ہے اس سے میں سلامتی ہو مجھے اور محفوظ رہوں، اور جب میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا تو اس وقت بھی میرے لیے سلامتی ہوگی، اس کے حیجان سے اور اس کے شر سے میں محفوظ رہوں گا. اب یہ کلیئر ہے، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہی رہیں گے. اچھا، اور دوسری آیت میں بھی یہی مطلب ہے کہ جو تینوں حالات ہیں، پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے وقت، ان تینوں حالات سے حضرت عیسیٰ کو امن و امان حاصل ہے. یہ مفہوم ہے. اب اس ٹکڑے میں ہیر پھیر کر کے آپ نے جو یہاں استعمال کیا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس دن یہ خامنائی پیدا ہوا اس دن حضرت عیسیٰ کی طرح اسے امان تھی، اور جس دن یہ ہلاک ہوا اس دن حضرت عیسیٰ کی طرح اس وقت اسے امان تھی، اور جس وقت دوبارہ اسے سزا کے لیے پیدا کیا جائے گا اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اسے امان ہے؟ یہی تو مطلب ہوا اس کا. اگر اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس پہ جماعت اسلامی کو نکیر نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر اس میں کوئی قابل جو ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی تو سوال یہ ہے کہ ان کے جو کیا نام سے امیر صاحب ہیں، انہوں نے جب اسی کو شیئر کیا تو اس کو چھپا کیوں دیا؟ کیوں نہیں اپنے اس میں اس کو ظاہر کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی گڑبڑی تھی. یہ ایک جواب تو انہوں نے اس کا یہ دیا. حالانکہ یہ تحریف قرآن کے مماثل ہے، تحریف قرآن جیسی چیز ہے انہوں نے جو کام کیا ہے. اس پر جماعت اسلامی کا خون کھولنا چاہیے تھا، لیکن خون نہیں کھولا، الٹے اس مجلس میں شریک ہوئے، وہاں پر یہ کلمہ حق کہنے کی جرات نہیں کر پائے. یہ سعودیہ کے خلاف کلمہ حق کہتے ہیں، فلانے کے خلاف کلمہ حق کہتے ہیں، لیکن اس مجلس میں یہ کلمہ حق نہیں کہہ پائے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ متاع کی پابندی ہو جائے گی. جو ملتا ہے وہ چلا جائے گا، جو آب بھاؤ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک کلمہ حق وہاں
नहीं कह पाए और उस पर नकीर ये नहीं कर पाए। एक जवाब तो इन्होंने ये दिया। दूसरा जवाब शियों की तरफ से भी आया और जमात इस्लामी की तरफ से भी आया कि ये एक आम अरबी इबारत है, ये कुरान की आयत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, ये एक आम सी अरबी इबारत है। अगर ये आम अरबी इबारत है तो कुरान के अंदाज में क्यों ढाला इसको? कुरान के अंदाज में ढालने का मतलब थोड़ा सा सेगा बदल करके उसको आम अरबी कह दिया, तो उसका मतलब क्या है कि कुरान वाला असर देना, कुरान में जो इशारा किया गया जो फजीलत है वो फजीलत देना। फिर पूरा बैनर उर्दू में है तो ये एक लाइन अरबी में क्यों है? देखिए, बैनर जब बनता है तो आमतौर पे जब कोई अरबी लाइन होती है तो उसका मकसद होता है, क्या होता है? जैसे कोई शेर है, बैनर में डाल दिया, वो अरबी में है, बाकी बैनर उर्दू में है। किसी का कोई मकूला है, कौल है किसी का, वो डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। कोई असर है सहाबी का खूबसूरत सा, वो डाल दिया मौका की मुनासिबत से और पूरा बैनर उर्दू में है। कोई आयत का टुकड़ा डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। कोई मखसूस दुआ डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। ऐसे कोई आम सी अरबी इबारत बैनर में नहीं डाली जाती। किसको धोखा दे रहे हो? ये तो मदरसे के पढ़ने वाले तलबा जानते हैं इस बात को। ये किसको धोखा दे रहे हो कि आम सी अरबी इबारत है? आम सी अरबी इबारत बना करके ऐसे बैनर में नहीं डाली जाती, बैनर में खास अरबी इबारत डाली जाती है। अब तुम बताओ ये क्या खास अरबी इबारत है? वो खास तो वही है जिसका जवाब तुमने दिया, इत्तिबास, तो उसके मुर्तकिब तुम हुए। अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी के लोग कुरानी गैरत का मुजाहरा करते हुए इस अमल का नोटिस लेने के बजाय इसका दिफा कर रहे हैं। अफसोस, इन्हें कातिलों, जालिमों और मुनाफिकीन के दिफा का मौका है, मगर असहाबे रसूल के दिफा का इन्हें मौका नहीं है कि रवाफिज के खिलाफ ये कुछ लिख सकें। इस बैनर पर सवालात उठाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये असहाबे रसूलुल्लाह और कुरान से मुताल्लिक गलत अकीदा रखते हैं। यानी जिन लोगों ने कहा कि इसमें कुरान की तहरीफ की गई है, उनके लिए ये चीज वैलिड है। क्यों? वो ये कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सहाबा के बारे में मुनाफिक और मुर्तद कहते हैं, तो सहाबा वाला कुरान नहीं मान सकते, और तहरीफ कुरान का अकीदा रखते हैं। तो जो तहरीफ कुरान का अकीदा रखता हो उसको कुरान में कुछ रद्द बदल करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये चीज इनके अकीदे से मेल खा रही है, इसीलिए तहरीफ का शक होना फितरी है। जब भी कोई केस आता है, जब भी कोई चोरी की वारदात होती है, कोई कत्ल की वारदात होती है, तो पुलिस अपनी फाइल देखती है कि इस शहर में, इस इलाके में बड़े बड़े चोर, गैंगस्टर कौन कौन से हैं, पहले उनको पकड़ती है, उनसे तफ्तीश करती है। तो जाहिर सी बात है, जब कुरान के चोर हैं या साहब की अजमत के चोर हैं, तो इन चोरों पर अगर किसी को शक भी हो गया, शुबा भी हो गया, अगर मान लो कि नहीं है ये तहरीर, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो वो शक, वो शुबा वैलिड है, उनको हक है करने का, क्योंकि ये शक और शुबा चोरों के मुताल्लिक किया गया है जो चोरी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों जमातों के शर से तमाम उम्मत को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। और आज की हालिया तारीख ने और इस जंग के मंजरनामे इनकी तमाम खबासतों को बिल्कुल खोल करके रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके शर से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।